بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد طلحہ عمر ہے اور میرا آج کا ٹاپک ہے چائلڈ لیبر ان پاکستان۔ پاکستان کو ویسے تو بہت سے مسائل درپیش ہیں، لیکن ان سب میں سے ایک اہم مسئلہ چائلڈ لیبر کا ہے جو کہ پاکستان کی معاشرتی ثقافت اور معاشی ترقی کو افیکٹ کرتا ہے۔ چائلڈ لیبر، وٹ از چائلڈ لیبر؟ چائلڈ لیبر کیا چیز ہے؟ The term child labor is defined as work that deprives children from their childhood۔ یہ چائلڈ لیبر ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ بچوں کو ان کے بچپن سے محروم کر دیتی ہے، یعنی ان کے جو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جو پڑھائی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، اس میں وہ انہیں مزدوری کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ Their potential at dignity، ان کی صلاحیت اور وقار سے انہیں محروم کر دیتی ہے۔ اینڈ دیٹ از ہارمفل ٹو فزیکل اینڈ مینٹل ڈیولپمنٹ، اور جو کہ بچوں کی جسمانی اور ذہنی گروتھ پر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، بہت ہی ہارمفل ایفیکٹ کریٹ کرتی ہے۔ چائلڈ رائٹس موومنٹ، سی آر ایم پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ تحقیقات کرتا ہے، سروے کرتا ہے کہ پاکستان کے کتنے بچے اس وقت چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف سی آر ایم نیشنل سیکریٹریٹ، 12.5 ملین چلڈرن ان پاکستان آر انوالوڈ ان چائلڈ لیبر، یعنی کہ لیٹسٹ سروے آف سی آر ایم کے تحت، ان کی جاری کردہ رپورٹ کے تحت 12.5 ملین چلڈرن پاکستان کے ایسے ہیں جو ابھی تک چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، جن کی ایج تقریباً 10 سال سے لے کر 16 سال تک کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک ٹاسک میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گھریلو کام لوگوں کے کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایگریکلچرل سیکٹر میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، زمینوں پر کام کرنے جاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بریک انڈسٹری ہو گئی، کول انڈسٹری ہو گئی، کارپیٹ انڈسٹری جیسا ادارے ہو گئے، ان میں کام کرنے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو چائلڈ لیبر کو کریٹ کرتے ہیں یا ان کی گروتھ میں ایک اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آ جاتی ہے جی الٹریسی، ان امپلائمنٹ، اینڈ تھرڈ ون از پاورٹی۔ لٹریسی ریٹ ان پاکستان از 60%۔ پاکستان کا لٹریسی ریٹ 60% ہے، جو کہ باقی ممالک کی نسبت بہت کم ہے، یعنی پاکستان میں 60% لوگ لٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور باقی کے 40% جو ہیں وہ الٹریٹ ہیں، ان پڑھ ہیں۔ میلز کی بات کی جائے تو 72.5% میل ہمارے پاس پڑھے لکھے آتے ہیں، لٹریٹ ہیں، اور باقی الٹریٹ ہیں۔ فیمیلز کی بات کی جائے تو 51.8% فیمیل جو ہیں ہمارے پاس وہ لٹریٹ ہیں اور باقی الٹریٹ ہیں۔ یہ ڈفرنس ہمارے پاس اس لیے ہے کہ پاکستان کے بیکورڈ ایریاز میں، جیسا کہ گاؤں دیہاتوں میں ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ خواتین کو تعلیم نہیں دینی، خواتین کو تعلیم نہ دی جائے۔ کیوں نہ دی جائے؟ اس لیے نہ دی جائے کہ انہوں نے کہیں نوکری نہیں کرنی، انہوں نے گھریلو معاملات دیکھنے ہیں، گھر کے کام کرنے ہیں، تو انہیں تعلیم نہ دی جائے۔ حالانکہ یہ کنسیپٹ ٹوٹلی رانگ ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت اور پرورش میں خاتون کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو بچے کی پرورش یا تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ دیہاتوں میں چائلڈ لیبر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ والدین اتنی توجہ پڑھائی کو نہیں دیتے اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ، کسی بھی ملک میں ان امپلائمنٹ تب پیدا ہوتی ہے جب اوور پاپولیشن ہو، اور پاکستان کی جو کرنٹ پاپولیشن ہے وہ 226 ملین سے بھی اوپر ہے۔ چونکہ اوور پاپولیشن ہے پاکستان میں، اس لیے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بھی ہے، نوکری کے اسباب نہیں ہیں، بے روزگاری ہے۔ جب بے روزگاری ہے تو غربت بھی ہے، اور غربت ہے تو ایک غریب بندے کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے۔ جب وہ بنیادی ضروریات ہی نہیں پوری کر سکتا تو وہ اپنے بچے کو کیا پڑھائے گا؟ اس لیے وہ اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ مزدوری پر لے جاتا ہے۔ پاورٹی از اے بگ فیکٹر دیٹ کین کریٹ چائلڈ لیبر ان پاکستان۔ پاورٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ چائلڈ لیبر کریٹ کرتا ہے، کیونکہ غربت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پاکستان میں ایک پاورٹی لائن ہے، حد ہے غربت کی، اور پاکستان کی 39.2% پاپولیشن اس غربت کی حد سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، یعنی بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہی ہے، اور اس غربت سے تنگ آ کر
والدین اپنے بچوں کو مزدوری کرنے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ اماؤنٹ لا سکیں، کچھ پیسے لا سکیں اور وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں، 2 ٹائم کی روٹی وہ آرام سے کھا سکیں۔ اسٹیپس دیٹ ایلیمنیٹ چائلڈ لیبر ان پاکستان، ایسے کون سے اسٹیپس ہیں جن پر عمل کر کے چائلڈ لیبر کو پاکستان میں روکا جا سکتا ہے؟ نمبر فرسٹ از پراپر ایجوکیشن۔ اگر گورنمنٹ پراپر ایجوکیشن سسٹم لانچ کرے یا ایسے ادارے جن میں چائلڈ لیبر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے گاؤں دیہات میں فری ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروائے تو چائلڈ لیبر کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ نمبر سیکنڈ از کنٹرول اوور پاورٹی، اگر غربت کم ہوگی تو چائلڈ لیبر بھی کم ہو سکتا ہے۔ چائلڈ لیبر کیسے کم ہو سکتا ہے غربت سے؟ اس طرح کم ہو سکتا ہے کہ جب اشیاء ضروریات سستی ہوں گی تو ایک غریب بندہ ہے جس کو اپنے ایک محدود اس کی مزدوری ہے، اس میں اگر وہ کم پیسوں میں اس کی ضرورت کی اشیاء آ رہی ہیں، اس کے پاس کچھ سیونگ ہے، تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتا جائے، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ اس میں پیسے اور ملا کے کہیں سے کسی سے ادھار مانگ کے میں اپنے بچے کو اچھا تعلیم یافتہ بنا سکوں۔ اور جب وہ بچہ تعلیم یافتہ بنے گا، تعلیم پانے جائے گا، اسکول جائے گا، کالج جائے گا، تو چائلڈ لیبر بھی کم ہو جائے گا۔ جاب اپرچونٹیز، جب حکومت جاب اپرچونٹیز کریٹ کرے گی، کسی بھی فیملی کا اگر ایک فرد بھی جاب ہولڈر ہے وہ اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے اور اس کی فیملی کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنے کی وجہ سے وہ چائلڈ لیبر کم ہو جائے گا کیونکہ بچے مزدوری کرنے نہیں جائیں گے بلکہ پڑھنے جائیں گے۔ امپلیمنٹیشن آف لاز، ایسا نہیں کہ چائلڈ لیبر کے مطابق کوئی لاز ہی نہیں ہے پاکستان میں، لاز ہیں پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتے؟ کیونکہ چائلڈ لیبر کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آس پاس نظر دوڑائیں تو ہم ہزاروں بچے ایسے دیکھتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، پر میں خود ایسے بچے دیکھتا ہوں جو کہ کام کر رہے ہیں مارکیٹس میں، پیٹرول پمپ پہ سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں، پر ہم سب اگنور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھئی یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ہم اگنور کر دیتے ہیں تو جو لاز امپلیمنٹ کروانے والے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ کنکلوژن، میرے مطابق تو چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنا صرف گورنمنٹ کا حق نہیں ہے۔ ہم ایز این انڈیویجول، ایز این ایجوکیٹڈ پیپل، ایز اے مسلم، ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیویجولی یا گروپ کی شکل میں ہم ایک کمپین سٹارٹ کریں، ایک سٹیپ لیں اور ایک کمپین سٹارٹ کریں اپنے گلی میں، اپنے محلے میں، اپنی کالونی میں فنڈز اکٹھے کرنا شروع کریں، جس سے ہماری گلی محلے کے جو لوگ ایسے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، ان کے بچوں کو ایجوکیشن دیں اور ان کے بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اور مجھے 100% یہ امید ہے کہ کوئی بھی والدین اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ ہم اپنے بچے کو نہیں بھیجتے، ہم نے اپنے بچے سے مزدوری کروانی ہے، بلکہ وہ خوش ہو کر بھیجیں گے کہ شکر ہے ہمارے بچے کو تعلیم مل رہی ہے، اور وہ بھیجیں گے۔ ایجوکیشن ایک کی فیکٹر ہے جس سے چائلڈ لیبر کو بہت حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔